سلام هي حتى مطلع الفجر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور لب سل گئے میرے بس اس التجا کے بعد، میں مانگتا بھی کس کو شہ انبیاء کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیمز ٹی وی کے ناظرین، جیمز ٹی وی کی سحر نشریات مطلع الفجر، اور مطلع الفجر میں ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے قرآنی قوانین پر مبنی ذہنی آزمائش کا پروگرام روح قرآن. تو ناظرین، آج ہم فائنل میں جو ہماری 2 ٹیمیں پہنچی ہیں انہیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور ناظرین، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش کا، یہ 15 سال سے 25 سال کے بچے اور بچیوں کے درمیان ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے 2 ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے. 2 ٹیمیں اپنے اپنے راؤنڈ میں جیت کر فائنل تک پہنچی ہیں. تو ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں موجود ہیں، ٹیم مدثر اور ٹیم قمر. ٹیم مدثر، اپنا تعارف کروائیے گا. میرا نام نوروز احمد ہے اور میرا تعلق جامعہ سندھ سے. میرا نام عبداللہ احمد ہے اور میرا تعلق دزئی سسٹم آف ایجوکیشن سے. ٹیم قمر، اپنا تعارف کروائیے گا. سیدہ رابعہ کامران علی، پولیٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ فرام حیدرآباد. سید محمد سلمان علی، دی لیڈز کالج حیدرآباد. تو ناظرین، ہماری دونوں ٹیموں کا تعارف ہوا. ٹیم مدثر میں نوروز احمد ہیں اور عبداللہ احمد ہیں، جبکہ میرے بائیں جانب ٹیم قمر تشریف فرما ہیں. رابعہ کامران اور سید محمد سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پہلے راؤنڈ کا آغاز کریں. قواعد و ضوابط علم میں ہیں آپ لوگوں کے، لیکن پھر بھی میں دہرائے دیتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں انفرادی مرحلہ ہے یہ، اور اس انفرادی مرحلے میں ذاتی حیثیت میں انفرادی طور پر آپ لوگوں سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور 5 سوال آپ سے، 5 سوال آپ سے، پھر دوسری ٹیم سے 5 سوال کیے جائیں گے. اور اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے ناظرین. تو آئیے نوروز احمد، آپ سے پہلا سوال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، قرآن مجید کی کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. آپ کا جواب غلط ہوا. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. تو آپ کا پہلا جواب غلط ہوا. نوروز احمد، ٹیم مدثر، آپ سے پہلے مرحلے کا دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک دشمن اسلام کے نام پر نازل ہوئی تھی؟ قرآن مجید کی وہ سورت سورہ لہب ہے جو دشمنان اسلام کے نام پہ نازل ہوئی. بالکل درست جواب ہے. قرآن مجید کی سورت سورہ لہب اسلام کے سخت ترین دشمن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے نام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. نوروز، آپ سے تیسرا سوال ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یہ بتائیے یہ حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء. بالکل درست جواب. سورہ نساء میں کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سورہ نساء میں اس کا حکم آیا ہے. آپ سے چوتھا سوال ہے نوروز کہ قرآن مجید کی روح سے لفظ ظلم کے کیا معنی ہیں؟ ظلم کے معنی ہے کسی شے کا اپنے اصل مقام پہ نہ ہونا. بالکل درست، کہ کسی بھی شے کا اپنے اصل مقام پر نہ ہونا، یہ ظلم گردانا جاتا ہے قرآن کی روح سے. آپ سے 5واں اور آخری سوال ہے پہلے مرحلے کا کہ غزوہ احد میں کون سے صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ فرشتے ہیں، صحابی نہیں ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. تو پہلے مرحلے کا انفرادی جو سلسلہ ہے ہمارا، اس میں 5 سوالات نوروز آپ سے کیے گئے ہیں، اور اب عبداللہ احمد آپ سے 5 سوال کیے جائیں گے. آپ ریڈی ہیں؟ جی. اور تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ تیاری، یقیناً ظاہر ہے آپ کی تیاری لاسٹ ایپیسوڈ میں اچھی تھی، تبھی آپ جیت کر یہاں تک فائنل تک آپ نے کوالیفائی کیا ہے. بالکل بھی کوئی گھبراہٹ نہیں. تو عبداللہ سید، آپ سے پہلا سوال ہے
کیا مملکت کے امور میں غیر مسلموں کو شریک کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، غیر مملکت کے امور میں غیر مسلموں کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے؟ اسلامی مملکت کے امور کے ساتھ ساتھ غیر اس امور میں بھی آپ کا جواب درست ہے کہ غیر مسلم اسلام کی آئیڈیالوجی کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا انہیں مملکت کے امور میں شریک نہیں کیا جاتا۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، عام الحزن کس سال کو کہا گیا ہے؟ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ بالکل درست جواب۔ عبداللہ احمد آپ سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دن گزارے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن گزارے تھے۔ بالکل درست جواب نوروز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن گزارے تھے۔ آپ سے چوتھا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو صرف اس کی محنت کا ہی پھل دیا جائے گا یا ملتا ہے؟ سورۃ النجم میں کہا گیا ہے۔ بالکل درست جواب، لیکن اگر آپ اس کو مکمل طور پہ بیان کریں، قرآن مجید کی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو صرف اس کی محنت کا ہی پھل ملتا ہے۔ آپ سے 5واں اور آخری سوال پہلے مرحلے کا، خطیب الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ بالکل درست جواب، خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح ٹیم مدثر کے دونوں جو پارٹیسپینٹ ہیں 5 سوالات انفرادی مرحلے کے کیے جا چکے ہیں، اور اب موو کریں گے ہم اپنی اگلی ٹیم کی طرف جو کہ ٹیم قمر ہے۔ جی ٹیم قمر، آپ تیار ہیں؟ جی بالکل۔ ٹیم قمر، آپ سے پہلے مرحلے کا انفرادی جو سوالات کا سلسلہ ہے، رابعہ کامران آپ سے پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ بالکل صحیح، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ٹیم قمر، رابعہ کامران آپ سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں تہمت کی سزا کیا مقرر کی گئی ہے؟ 80 کوڑے۔ بالکل درست، اگر آپ سوال کو جی قرآن مجید میں اس میں جو تہمت لگاتا ہے اس کو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ بالکل درست جواب۔ رابعہ کامران آپ سے تیسرا سوال ہے پہلے مرحلے کا کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے اختتام پر 2 نبیوں کا نام ہے، یعنی کہ جس کا اختتام 2 نبیوں کے نام پر ہوا ہے؟ سورۃ الاعلیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ بالکل درست جواب، سورۃ الاعلیٰ کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام آتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ چوتھا سوال ہے رابعہ کامران آپ سے کہ قرآن مجید کی روح سے اہل کتاب کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اہل کتاب کے یہاں کھانا کھانا حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن اگر خواہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو حلال قرار دی گئی ہو۔ بالکل درست جواب کہ اہل کتاب کے یہاں کھانا کھانا حلال ہے، یہ شرط ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ رابعہ کامران آپ سے پہلے مرحلے کا 5واں اور آخری سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو یہ حکم آیا ہے؟ سورہ حامیم السجدہ۔ بالکل درست جواب، یہ حکم قرآن مجید کی صورت سورہ حامیم سجدہ میں آیا ہے۔ اور اس طرح آپ سے 5 سوالات پوچھے جا چکے ہیں۔ اب ٹیم قمر، آپ کے دوسرے ساتھی سید محمد سلمان، تیاری ماشاءاللہ زبردست ہے ہماری دونوں ٹیموں کی۔ جی سید محمد سلمان، آپ تیار ہیں؟ بالکل۔ قرآن کا منتہا کیا ہے؟ قرآن کا منتہا انسان ہے۔ تھوڑا سا اور بتائیں گے ڈیٹیل میں؟ جواب آپ کا درست ہے کسی حد تک، لیکن تھوڑا سا تفصیل بتا دیں تو بہتر رہے گا۔ یہی آ رہا ہے۔ تھوڑا سا نامکمل ہے آپ کا جواب۔ قرآن کا منتہا تمام نوع انسانی کے اختلافات مٹا کر عالمگیر برادری بنانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ سے دوسرا سوال ہے سید محمد سلمان
کہ قرآن مجید کے مطابق لین دین کے معاملے میں تحریر کے وقت کتنے گواہوں کا ہونا لازمی ہے؟ قرآن مجید کے مطابق لین دین کے معاملے میں 2 مرد گواہ، اگر نہیں ہے تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد گواہ کا ہونا لازمی ہے۔ بالکل درست جواب۔ قرآن مجید کے مطابق لین دین کے معاملے میں تحریر کے وقت 2 مرد گواہ ہونا لازمی ہے۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا لازم ہے۔ بالکل درست جواب۔ سید محمد سلمان، پہلے مرحلے کا تیسرا سوال آپ سے کیا جاتا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا ابو کعب۔ ابو کعب نام تھا۔ تھوڑا سا آپ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن جواب آپ کا درست ہے، عبد الکعب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد الکعب تھا۔ سید محمد سلمان، آپ سے پہلے مرحلے کا چوتھا سوال ہے کہ قرآن مجید میں عدل و احسان کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ قرآن مجید میں عدل و احسان کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھی شامل ہے تو آپ اس میں بھی کیا بولتے ہیں عدل کے ساتھ ایک منٹ یہی ہے نا بس۔ قرآن مجید میں عدل سے مراد یہ ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس جرم کی وجہ سے مظلوم کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کیا جائے۔ لہٰذا آپ کا یہ چوتھے سوال کا جواب غلط ہے۔ آپ سے 5واں اور آخری سوال ہے پہلے مرحلے کا، جو کہ انفرادی راؤنڈ ہے سید محمد سلمان کے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں کاذب دین یعنی یہ دین کو جھٹلانے والے کی کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ سوال ریپیٹ کریں گے؟ سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی کس صورت میں کاذب دین یعنی کہ دین کو جھٹلانے والی کی نشانیاں کیا بتائی گئی ہیں؟ سورۃ المائدہ میں یہ سورہ مائدہ میں اس کا ذکر۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ماعون میں دین کو جھٹلانے والی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے پہلے مرحلے کے اختتام پر پہلے ہی مرحلے میں سچویشن دلچسپ ہو گئی ہے، اور ٹیم مدثر نے بھی 80 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ٹیم قمر نے بھی 80 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اس طرح پہلے مرحلے پہ دونوں ٹیمیں مقابلے میں بہت زبردست انداز میں پارٹیسپیٹ کیا اور بہترین نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جو کہ اجتماعی مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں دونوں ٹیموں سے 10-10 سوال کیے جائیں گے۔ آپ لوگ باہمی مشاورت کے ذریعے بڑی سکون سے سوالات کے جواب دیں گے، لیکن سکون اتنا بھی حاصل مت کیجیے گا کہ وقت تجاوز کر جائے اور جواب دینے کا وقت نکل جائے۔ 5 سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا، اور جو اطمینان، اور آپ تھوڑا سا اداس لگ رہے ہیں نوروز، کیا بات ہے؟ اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا، وہ دیکھیں وہ آپ کے ساتھی مسکرا رہے ہیں، ادھر والی ٹیم بھی بڑی مطمئن بیٹھی ہے، ایسا کیا ہے؟ مطمئن ہے؟ ویری گڈ۔ جی ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ جی ٹیم مدثر، آغاز کریں اپنے دوسرے مرحلے کا، جو کہ اجتماعی مرحلہ ہے، اور آپ لوگ مشاورت کے ذریعے جواب دیں گے، اور یہ 10-10 سوال کیے جائیں گے اس مرحلے میں۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ کیا غیر مسلموں کو حکومت کے اہم اسامیوں پر تعینات کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلموں کو حکومت کی اہم اسامیوں پر بھی تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل درست جواب ہے کہ غیر مسلموں کو اسلامی مملکت کے امور کے ساتھ ساتھ حکومت کی اہم اسامیوں پر بھی تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سے دوسرا سوال ہے اجتماعی راؤنڈ کا دوسرے مرحلے کا کہ سیکولر حکومت سے کیا مراد ہے؟ سیکولر حکومت سے کیا مراد ہے؟ سیکولر حکومت سے مراد وہ حکومت ہے جہاں قانون سازی کا اختیار انسان کے پاس ہو۔ بالکل درست جواب۔ سیکولر حکومت سے مراد یہ ہے کہ جہاں قانون سازی کا حق انسانوں کو حاصل ہو۔ آپ سے دوسرے مرحلے کا تیسرا سوال ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن مجید کی کس سورت کی آیت ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔
بالکل درست جواب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن مجید کی صورت سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ آپ سے چوتھا سوال ہے کہ قرآن مجید کی صورت سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ سورہ فتح صلح حدیبہ کے بعد نازل ہوئی۔ تلفظ تھوڑا صحیح کیجیے گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ بالکل درست جواب ہے، قرآن مجید کی صورت سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، آپ کا جواب درست ہے۔ پانچواں سوال ہے آپ سے، قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں، ان کے نام بتا دیجئے۔ قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں، سورۃ یوسف، سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ قرآن مجید کی 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام پہ ناموں پہ نازل ہوئیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پر قرآن مجید کی 6 صورتیں نازل ہوئیں۔ بالکل درست، تیاری زبردست۔ آپ سے چھٹا سوال ہے دوسرے مرحلے کا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قرآن مجید میں 6 صورتیں نازل ہوئیں، قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں 4 فرشتوں کا نام آیا ہے، جبرائیل، میکائیل، مالک، ہاروت، ماروت۔ بالکل درست جواب، قرآن مجید میں 4 فرشتوں کے نام آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، مالک علیہ السلام، ہاروت ماروت کے نام آئے ہیں۔ بالکل درست۔ آپ سے دوسرے مرحلے کا جو کہ اجتماعی راؤنڈ ہے، 7واں سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، یہ حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ یہ حکم قرآن مجید کی صورت آل عمران میں آیا ہے۔ بالکل درست جواب کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، یہ حکم سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ بالکل درست، زبردست تیاری، اور وہ تیاری جو ہے آپ کی وہ آپ کے چہروں پہ عیاں ہیں، بہت اطمینان سے کھیل رہے ہیں، اور یقیناً ہماری دوسری جو ٹیم ہے وہ بھی بغور مقابلے کو دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ ان کی بھی تیاری اچھی ہوگی۔ اگلا سوال ہے آپ سے کہ قرآن مجید کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجئے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ کہف، سورہ انعام، سورہ فاطر اور سورہ سبا۔ بالکل درست جواب، قرآن مجید کی صورت سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ آپ سے 9واں سوال ہے دوسرے مرحلے کا کہ قرآن مجید میں گواہی دینے سے متعلق مومنین کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں گواہی دینے سے متعلق مومنین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جس بات کی ذاتی طور پر تحقیق نہ کر لو تو گواہی نہ دو۔ بالکل درست جواب، قرآن مجید میں گواہی دینے سے متعلق مومنین کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جس بات کی ذاتی طور پر تحقیق نہ کر لو گواہی نہ دو۔ دوسرے مرحلے کا آخری سوال جو کہ اجتماعی راؤنڈ ہے آپ سے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت سورہ نصر ہے۔ بالکل درست جواب ہے، قرآن مجید کی صورت سورہ نصر نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ تو ناظرین، دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، اس کے بعد ہم نے پہلی ٹیم سے 10 سوالات کیے اور اب ہم اپنی دوسری ٹیم کی طرف چلیں گے، ان سے بھی 10 سوالات کیے جائیں گے۔ ٹیم قمر سے، ٹیم قمر تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ٹیم قمر آپ سے یہ، قرآن مجید کی کس صورت میں روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے۔ بالکل درست جواب، قرآن مجید کی صورت سورہ بقرہ میں روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے۔ ٹیم قمر آپ سے دوسرے مرحلے کا دوسرا سوال ہے جس میں آپ باہمی مشاورت کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کا دوسرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں قیام امن اور تحفظ حقوق انسانیت کے لیے دوسری قوموں سے معاہدات کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ فرمایا گیا ہے کہ احترام سے پیش آئیں، ان کے معاہدات کو پورا کریں۔
بالکل درست ہے کہ قرآن مجید میں قیام امن اور تحفظ حقوق انسانیت کے لیے دوسری قوموں سے کیے گئے معاہدات کو پورا کرنے اور احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے، دوسرا مرحلہ ہے اور اجتماعی راؤنڈ ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی تحریکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء کے اندر یہ تحقیقات کا اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الشعراء میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف انبیاء کی تحریک نیز ان کے دشمنوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب آپ سے دوسرے مرحلے کا چوتھا سوال کیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام مملکت میں سربراہ کیسے منتخب ہوگا؟ اسلامی نظام مملکت میں سربراہ امت کے مشورے سے کیا جائے گا۔ بالکل درست جواب۔ اسلامی نظام مملکت میں سربراہ امت کے مشورے سے منتخب ہوگا۔ دوسرے مرحلے کا پانچواں سوال ٹیم قمر آپ سے کہ اسلامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ اسلامی مملکت سے مراد یہ ہے کہ جہاں کا نظام اور حکومت قرآن مجید کے قوانین کے مطابق چلے جائے۔ بالکل درست جواب۔ اسلامی حکومت سے مراد یہ ہے کہ جہاں مملکت کے تمام کام قرآن مجید کے مطابق کیے جائیں۔ ٹیم قمر دوسرے مرحلے کا چھٹا سوال آپ سے کیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کی تھی؟ سورہ مریم کی۔ بالکل درست جواب۔ اگر آپ پورے تفصیل سے بتاتے رابعہ تو اور بہتر ہوتا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے ساتواں سوال ہے کہ قرآن مجید کی سورہ انعام میں عدل کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ انعام میں عدل کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کی سورہ انعام میں عدل کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ عدل قائم کرو، اور اس میں کیا بولتے ہیں اگر آپ کو کوئی رشتہ دار بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل قائم کرے اور انصاف کریں۔ بالکل درست جواب ہے کہ قرآن مجید کی سورہ انعام میں عدل کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ تم ہر فیصلہ عدل و انصاف کی روح سے کرو، خواہ وہ متعلقہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل درست جواب۔ آپ سے دوسرے مرحلے کا آٹھواں سوال ہے کہ علم کا پیمانہ لبالب بھر چکا ہے، اب مجھے علم کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اس قسم کی ذہنیت کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں اس قسم کی ذہنیت کو کفار کی ذہنیت کہا گیا ہے۔ بالکل درست جواب۔ اس قسم کی ذہنیت کو کفار کی ذہنیت کہا گیا ہے۔ ٹیم قمر دوسرے مرحلے کا جو کہ اجتماعی راؤنڈ ہے، آپ سے نواں سوال کیا جاتا ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق اسلامی مملکت کا سربراہ کون ہوگا؟ قوانین خداوندی کے مطابق اسلامی مملکت کا سربراہ وہ شخص ہوگا جو سیرت و کردار میں بلند مقام رکھتا ہو۔ بالکل درست۔ آپ نے نویں سوال کا جواب بھی درست دیا ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق اسلامی مملکت کا سربراہ وہ شخص ہوگا جو سیرت و کردار میں بلند مقام رکھتا ہو۔ دوسرے مرحلے کا آخری سوال یعنی کہ 10واں اور آخری سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جسے سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے؟ قرآن مجید کی سورت وہ سورہ طٰہٰ ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ بالکل درست جواب۔ زبردست تیاری کے ساتھ ہماری ٹیم قمر کہ قرآن مجید کی وہ سورہ طٰہٰ ہے جسے سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تھے۔ اور ناظرین اس طرح ہمارے فائنل میں ہم نے دونوں اپنی ٹیموں سے دوسرے مرحلے میں 10 سوال پوچھے ہیں ان سے۔ اب کون سی ٹیم کہاں اسٹینڈ کرتی ہے، کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہماری دونوں ٹیموں نے، تیاری بہت زبردست ہے دونوں ٹیموں کی، اور دونوں ہی ٹیموں کے چہروں پر انتہائی سکون اور انتہائی اطمینان اور ایک مسکراہٹ ہے۔ تیاری زبردست ہے، لیکن ظاہر ہے جیت ایک ہی ٹیم کے حصے میں آئے گی۔ جی ناظرین، نتیجہ میرے ہاتھوں میں ہے، اور جو صورتحال پہلے مرحلے کی تھی وہی صورتحال دوسرے مرحلے کی ہے۔
پہلے مرحلے میں ٹیم مدثر نے 80 پوائنٹس حاصل کیے تھے اور ٹیم قمر نے بھی 80 پوائنٹس ہی حاصل کیے تھے، اور دوسرے مرحلے کا مقابلہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ہماری ٹیم مدثر نے 10 پوچھے گئے سوالات کے 10 درست جواب دے کر 100 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، اور بالکل اسی طرح ٹیم قمر نے بھی ہمارے پوچھے گئے 10 سوالات کے 10 درست جواب دے کر 100 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نتیجہ ابھی تک بالکل برابر ہے، اور دونوں ٹیموں کی تیاری ناظرین آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارے چاروں پارٹیسپینٹ بہت زبردست تیاری کے ساتھ فائنل میں آئے ہیں، اور فائنل ہونا بھی اسی طرح چاہیے جس طرح کہ آپ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مقابلہ انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ہمارے اس فائنل میں ہماری دونوں ٹیمیں پوائنٹس کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے، تیسرا اور آخری مرحلہ، یہ بزر راؤنڈ ہے۔ اس میں ہم آپ کو کچھ آڈیوز سنوائیں گے، کچھ تصاویر آپ کو دکھائیں گے۔ آپ نے آڈیوز سننی ہیں، آپ نے تصاویر دیکھنی ہے بیٹا۔ جب تک میں سوال نہیں کروں گا آپ نے بزر نہیں دبانا ہے۔ اگر آپ نے جواب درست بھی دیا اور میرے سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی بزر دبا دیا تو -5 ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ بزر پہ ہاتھ رکھیں، سکون سے، اطمینان سے۔ بزر چیک کیجئے آپ لوگ۔ پھر وہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی جلد بازی آپ کو مقابلے سے باہر کر سکتی ہے، لہٰذا بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے پہلے آپ تصویر دیکھیں گے، آڈیو دیکھیں گے، میں سوال کروں گا، اس کے بعد آپ نے پہلے بزر دبانا ہے، اس کے بعد جواب دینا ہے۔ ہماری ٹیم آپ کو بتائے گی کہ کس ٹیم نے پہلے بزر دبایا ہے۔ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی۔ بتائیے یہ تصویر کس کی ہے؟ جی ٹیم قمر۔ نعت خواں ہے ام حبیبہ۔ بالکل درست جواب، نعت خواں ہیں اور مشہور و معروف نعت خواں ہیں ام حبیبہ صاحبہ کی یہ تصویر۔ بزر راؤنڈ کا دوسرا سوال آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک تصویر آپ کو دکھائی جائے گی۔ یہ خوبصورت مسجد اسلام آباد میں واقع شاہ فیصل مسجد ہے۔ بتائیے یہ کس ملک کے بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی؟ انتہائی آسان سوال ہے۔ اگر میرا سوال آپ دونوں ٹیموں نے میرا سوال غور سے سنا ہے تو جی ٹیم مدثر۔ بالکل درست جواب۔ ہنٹ میں نے دونوں کو ہی دیا تھا کہ اگر آپ نے میرا سوال غور سے سنا ہے تو میرے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا تھا، اور سوال یہ تھا یہ خوبصورت مسجد اسلام آباد میں واقع ہے، شاہ فیصل مسجد ہے، بتائیے یہ کس ملک کے بادشاہ نے بنوائی تھی؟ تو جواب ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز صاحب نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ اب آپ کو ایک اور تصویر دکھائی جائے گی۔ تصویر دیکھیے آپ نے۔ بتائیے یہ کس اسلامی ملک کا پرچم ہے؟ ٹیم مدثر نے بزر دبایا، جواب دیجئے۔ یہ جھنڈا ملیشیا کے ملک کا ہے۔ بالکل درست جواب، ملیشیا کا پرچم ہے، یہ اسلامی ملک ملیشیا کا پرچم ہے۔ اب اگلی تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے، دونوں ٹیمیں غور سے دیکھیں۔ یہ صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر کے مزار کی تصویر ہے۔ آپ بتائیے ان کا یہ مزار کہاں واقع ہے؟ ٹیم قمر نے بزر دبایا، جی بیٹا۔ اجمیر شریف میں۔ پاک لیکن پہلا جواب ہی درست جواب مانا جائے گا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ انتہائی تحمل سے کھیلیے گا، حاضر دماغی کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی غلطی یا جلد بازی آپ کو مقابلے سے باہر کر سکتی ہے۔
ٹیم مدثر کے چہرے پر مسکراہٹیں آ گئیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. ہماری جو بائیں ہاتھ پہ ٹیم ہے, ٹیم قمر, اس نے غلط جواب دیا. ہمارے دائیں ہاتھ پہ جو ٹیم تشریف فرما ہے, ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور بجا مسکراہٹ آئی کہ جیت کی طرف ان کا ایک قدم اور بڑھ گیا ہے. اب آپ کو ایک آڈیو سنوائی جائے گی. ہاں جی, آپ نے یہ خوبصورت کلام سنا. بتائیے یہ کس ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے؟ ٹائم جاتا جا رہا ہے. اچھا, ٹیم مدثر ریزرو ہو کے کھیلے گی, ظاہر ہے ٹائم از اوور. ٹیم قمر جو مدثر جو ہے اس صورت میں ریزرو ہو کے کھیل رہی ہے کہ بظاہر یہ آگے جا رہے ہیں اور یہ کسی طرح منفی پوائنٹس نہیں ہونے دینا چاہتے. حوریہ فہیم کی آواز ہے, پاکستان کی مشہور و معروف ثنا خواں ہیں اور بہت اس وقت بہت فیمس نعت خواں ہیں. حوریہ فہیم صاحبہ کی آواز تھی یہ. اچھا جی, آپ سے چھٹا سوال ہے بزر راؤنڈ کا. ٹیم مدثر, ٹیم قمر, ریڈی؟ آپ کو ایک مرتبہ پھر ایک تصویر دکھائی جائے گی. دیکھیے آپ نے تصویر, تھوڑا سا توجہ سے کھیلیں گے. لاہور میں واقع بتائیے یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ لاہور میں واقع بتائیے یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ بہت آسان سوال ہے. اور ٹائم ختم ہوا. یہ مزار ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا, لاہور میں واقع. اور میں نے کہا تھا کہ بہت آسان سوال ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کو تصویر دکھائی جائے گی. تصویر دیکھیے آپ نے. یہ ایک مشہور و معروف ثنا خواں ہیں, ان کا نام بتا دیجئے. ٹیم قمر جی, صدیق اسماعیل. بالکل درست جواب. صدیق اسماعیل صاحب کی یہ تصویر ہے اور بہت مشہور و معروف ثنا خواں ہیں. اور مقابلہ ایک مرتبہ پھر بہت دلچسپ مرحلے میں پہنچ چکا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ حتمی نتیجہ کہاں جاتا ہے اور آج جیت کا صحرا کس ہماری ٹیم کے سر بندھتا ہے. ٹیم مدثر کے سر بندھتا ہے یا ٹیم قمر کے سر بندھتا ہے؟ آپ سے 8واں سوال کیا جاتا ہے, آخری مرحلہ جو کہ بزر راؤنڈ ہے. ایک آڈیو آپ کو سنوائی جائے گی, سنیے. کیا بات ہے. نہ سنی آپ نے, آواز سنی آپ نے. سوال صرف یہ ہے کہ یہ کس مشہور و معروف ثنا خواں کی آواز ہے. ایک اشارہ دے دوں گا کہ اب یہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. یہ دونوں ٹیموں کے لیے اشارہ ہے. ٹائم پورا ہوا. یہ آواز الحاج خورشید احمد صاحب کی آواز تھی. تیسرا اور آخری مرحلہ جو کہ بزر راؤنڈ ہے, آپ کو آڈیو سنوائی جا رہی ہے اور تصاویر دکھائی جا رہی ہیں. سوال ہے, ایک تصویر آپ کو دکھائی جائے گی.
تصویر دیکھیے آپ لوگوں نے. ایک مرتبہ پھر یہی سوال ہے کہ یہ پاکستان کے بہت مشہور و معروف ثنا خواں ہیں, صرف ان کا نام بتا دیجئے. جی ٹیم مدثر. یہ تصویر فصیح الدین سہروردی صاحب کی ہے. فصیح الدین سہروردی صاحب کی تصویر ہے یہ, اور جواب درست آیا ٹیم مدثر کی جانب سے. آج کے ہمارے اس مقابلے کا, اس فائنل راؤنڈ کا, اس فائنل کا جو کہ روح قرآن ہے اور ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے, 15 سال سے 25 سال کے بچوں اور بچیوں کے درمیان یہ مقابلہ اور فائنل راؤنڈ. ٹیم مدثر اور ٹیم قمر ہمارے ساتھ موجود ہے. اس فائنل مقابلے کا آخری سوال آپ سے یہ کیا جاتا ہے, ایک آڈیو سنوائی جائے گی آپ کو, بغور سنیے. توجہ دیجئے, تھوڑی سی توجہ دیجئے نعت کی طرف. نعت سنی آپ نے؟ دوران نعت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کان دیجئے اس طرف, تھوڑی سی توجہ دیجئے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ کس, ابھی آپ نے جو نعت سنی ہے, یہ کس مشہور و معروف ثنا خواں کی آواز ہے؟ اور ایک میرے کہنے میں ایک اشارہ موجود تھا, ایک واضح اشارہ تھا, اور میں ہنٹ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو, چلیں, کہ جب یہ نعت پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے دف کی آواز آ رہی تھی, اور دف کے ساتھ ہمارے یہاں بہت کم ثنا خواں نے دف کے ساتھ نعت پڑھی ہے. اور دف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک ہی نام ایسا ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بے انتہا شہرت حاصل کی ہے. بہت آسان کر دیا ہے میں نے سوال کو. ٹائم ختم ہوا, اور درست جواب ہے عبدالرؤف روفی صاحب. ایسا ہی ہے نا؟ تو ناظرین, اس طرح ہمارا یہ روح قرآن کا فائنل مکمل ہوا. دونوں ٹیموں نے بہت زبردست تیاری کی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت انداز میں اس مقابلے کو کھیلا ہے. تو سانسیں تیز ہیں, دل کی دھڑکنیں تیز ہیں؟ نہیں ہیں, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جو پورے کیلکولیشن کے ساتھ مقابلہ کھیلتی ہیں, انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں صحیح جوابات دیے ہیں, کہاں کہاں غلط جواب دیے ہیں. بہرکیف مجموعی یعنی کہ پہلے مرحلے میں دونوں ٹیموں نے 80 پوائنٹس حاصل کیے, دوسرے مرحلے میں دونوں ٹیموں نے 100 پوائنٹس حاصل کیے, اور تیسرے مرحلے میں جو کہ بزر راؤنڈ تھا, ہماری ٹیم قمر نے 15 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, اور ٹیم مدثر نے 30 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. تو ناظرین, حتمی نتیجہ یہ ہے کہ ٹیم قمر نے 195 یعنی کہ 195 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, جبکہ ٹیم مدثر نے 210 یعنی کہ 210 پوائنٹس حاصل کیے, اور اس طرح ہماری آج کی ونر ٹیم ہے ٹیم مدثر. بہت زبردست. اور ایک شعر مجھے یاد آیا خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے کہ جیت ہار تو مقدروں کا کھیل ہے سو ولے, جیت ہار تو مقدروں کا کھیل ہے سو ولے, مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. ویری ویل ڈن, بہت زبردست. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنی اس ہار کو ہار سمجھیں گے, بس تھوڑا سا ہوتا ہے کسی وقت بابر اعظم بہت اچھے بیٹسمین ہیں, کبھی زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ ان کی جو کلاس ہے ہم ان کی کلاس پہ کوئی شک کرتے ہیں جو وہ بیٹسمین ہے. اسی طرح ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں ماسٹر ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی کسی کا دن ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی کسی کا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں وہ اپنی 100% صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر پاتا. لہٰذا شاید آج ایسا ہی ہوا ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگ اپنی 100% صلاحیتوں کا, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی 100% دونوں ہی ٹیمیں. بہت زبردست, بہت مبارک ہو ٹیم مدثر, آپ لوگ ہمارے اس مقابلے کے روح قرآن کے ونر ہیں. جی ناظرین, یقیناً روح قرآن کے یہ سلسلے
آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور آج کا یہ فائنل مقابلہ آپ نے دیکھا، ہماری دونوں ٹیموں، ٹیم مدثر اور ٹیم قمر نے زبردست تیاری کی تھی۔ ہمارے 15 سال سے لے کر 25 سال کے بچے اور بچیوں کے درمیان یہ مقابلہ تھا، اور فائنل تو بہت ہی زبردست ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے فائنل بالکل فائنل کی طرح ہوا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان عبدالغنی انصاری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔